Welcome to Global Library. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے حج بیت اللہ۔ حج اسلام کا 5واں رکن اور 4تھا فرض ہے۔ حج ہر مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، لیکن وہ مسلمان جو صاحب استطاعت ہو۔ ہر مسلمان اس بات کے لیے ترستا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا موقع ملے، اور حج کی فضیلت اس لیے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جب بندہ حج کرتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ وہ ابھی اپنی والدہ کے پیٹ سے جنا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الحج اشہر معلومات، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حج کے دن مقرر ہیں۔ آج حج نہیں ہو سکتا، پرسوں حج نہیں ہو سکتا، رمضان میں حج نہیں ہو سکتا، کراچی میں حج نہیں ہو سکتا، یا پشاور میں حج نہیں ہو سکتا۔ حج کے لیے مقام بھی مقرر ہے، دن بھی مقرر ہے، اور وقت بھی مقرر ہے۔ مینا کا مقام ہو اور 8 ذی الحج ہو اور سعودی عرب کا ملک ہو تو حج ہو سکتا ہے۔ حج کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جن میں سب سے پہلے ہے کہ نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دکھاوا بالکل بھی نہ ہو۔ نیت میں اگر خلوص نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حج قبول نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اس نیت سے حج کرتا ہے کہ میں حاجی کہلاؤں یا الحاج اپنے ساتھ لکھواؤں، یا اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوں، یا لوگ مجھے حاجی کہہ کر پکاریں، تو ایسے حج کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ حج کے لیے صرف اور صرف یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ حج کے لیے ایک اور چیز کا ہونا بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ ہر طرح کے قرضے سے پاک ہو، اس پر کوئی قرضہ نہ ہو، تو وہ صاحب استطاعت کہلائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو عورت حج کے لیے جائے وہ اکیلی نہیں جا سکتی، بلکہ اس کے ساتھ اس کے ایک محرم کا جانا ضروری ہے، جبکہ مرد اکیلے حج کے لیے جا سکتا ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور خاص طور پر اس سال وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ کے گھر کا طواف اور اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔